نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله مولانا العظيم. تمام دوست درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام وعلى آلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین. معزز و محترم سامعین حاضرین، آج سورہ بقرہ کا 14واں رکوع اس کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے. وہی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے آپس کے اختلاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بیان کی ہے. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نجران کے عیسائی، نجران چونکہ عیسائیوں کا ایک مرکز تھا اور وہاں سے عیسائی، پوری دنیا کے عیسائی اس کو اپنا مرکز مانتے تھے، جیسے مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے. تو وہ حضور کی بارگاہ میں نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے کہ واقعی حضور نبی ہیں کہ نہیں، تو وہ جب آئے تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ بھی آ گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آ کر انہوں نے کچھ سوالات پوچھے اور حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں جب پوچھی گئیں تو یہودیوں نے بھی آ کر بحث شروع کر دی اور یہودی کہنے لگ پڑے کہ ہم تمہارا مذہب نہیں مانتے، تم جھوٹے ہو اور تمہاری کتاب بھی جھوٹی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے. چونکہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کا آپس میں بہت سخت گہرا اختلاف ہے اور یہ آپس میں جھگڑتے ہیں اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا. اور یہودی ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اللہ نے فرمایا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا، لیکن معاملہ جو ہے مشتبہ ہو گیا کیونکہ اللہ نے زندہ آپ کو اٹھا لیا تھا. تو یہودیوں کا حضرت عیسیٰ سے ایک حسد تھا کہ اللہ نے بغیر باپ کو ان کو پیدا کر دیا، اس لیے وہ مانتے نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو. تو وہ انہوں نے جب اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور عیسائیوں نے کہا نہیں ہم نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے. آپس میں جب جھگڑا ہوا تو نبی علیہ السلام پر یہ آیت مبارکہ اتری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء کہ عیسائیوں نے کہا کہ یہودیت ایک جھوٹا مذہب ہے، جھوٹا دین ہے، یہ ایسے انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وقالت اليہود لیست نصارى علی شیء. اور یہودیوں نے کہا عیسائی برے ہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے برے ہیں. جب آپس میں لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ قیامت کو فیصلہ کرے گا ان میں کون جھوٹا تھا کون سچا تھا. آپس میں انہوں نے کتابوں کا بھی انکار کر دیا، لیکن دیکھو ہمارا دین کیسا دین ہے کہ ہمارے دین نے تو یہ کہا کسی نے اگر کسی کے مذہب کو جو فالو کرتے ہیں لوگ، حضرت عیسیٰ کو جو مانتے ہیں یا حضرت موسیٰ کو جو مانتے ہیں، کسی بھی نبی کو اگر کسی نے ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کیا تو وہ جب تک اس نبی کو مانے گا نہیں تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایک بھی نبی کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے
لیکن یہودیوں نے اور عیسائیوں نے آپس میں ایک دوسرے کے نبیوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کی کتابوں کا بھی انکار کر دیا۔ ہم کتابوں کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل ہمارا قرآن پر ہے۔ ماننا ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل صرف قرآن پاک پر ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھر کو، مسجدوں میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکے، اور وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے، مسجدوں کو ویران کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اس کا مطلب اس آیت کی روشنی میں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجد کی آبادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مسجد کو ویرانی سے بچائیں، اور مسجد کے اندر جو اللہ کا یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکنے اور رکاوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ہماری وجہ سے کوئی مسجد میں ذکر کرنے والا، اللہ رسول کا نام لینے والا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا جو نام لینے والا ہے اس کو اللہ کا نام لینے سے روکے، اللہ کی یاد سے روکے۔ یہ آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضور جب اب خانہ کعبہ میں جاتے تھے عبادت کی غرض سے، نماز کے لیے، تو اس موقع پر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جو ہیں، انہوں نے مسجد حرام جو ہے خانہ کعبہ، وہاں پر نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ باہر جو ہے سیڑھیاں بجاتے، باہر نعوذ باللہ کسی بچوں کو بھیج دیتے، وہ شور مچاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل آئے، تو نمازوں سے روکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور کیا ہے ان کی سزا؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ اور اللہ نے فرمایا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسجدوں میں اللہ کے گھر میں ڈرتے ڈرتے آتے، تو لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان لوگوں کے لیے جو ایسا کام کرے گا، مسجدوں کو ویران کرے گا، مسجدوں کی جو ہے بے آبادی کی طرف جائے گا، مسجدوں میں اللہ کی یاد کرنے والوں کو روکے گا، تو اللہ نے فرمایا ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں اگر کوئی اللہ کی یاد کر رہا ہے، ہماری وجہ سے کوئی مسجد میں اللہ کی یاد کرنے والا، اس کی یاد میں رکاوٹ نہ پڑے، بلکہ اس کو فائدہ پہنچے، اس کی معاونت ہو، مدد ہو، نہ کہ وہ جو کام کرنے والا ہے یا اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور اس کی ایک مثال یزید ہے کہ یزید نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو 3 دن مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، 3 دن مسجد نبوی بند رہی، نماز اذان نہیں ہو سکی۔ تو کیا ہوا کہ یزید کی اپنی اولاد ہی اس کے خلاف ہو گئی، اپنی اولاد ہی اس کے خلاف ہو گئی، اور جو یزید کے چاہنے والے تھے اس کو بھی عذاب پہنچا ایسا کہ مختار سقفی نے ایک ایک کو پکڑ کے اس کا سر قلم کیا۔ یہ دنیا میں عذاب ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مسجدوں کی ویرانی کی طرف جائے گا، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے گا، ایسے لوگوں کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت کا عذاب بھی ہے ان کے لیے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کیجئے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود قرآن پڑھ لیں گے اور خود اس کے ترجمہ پڑھ لیں گے اور خود سمجھ لیں گے قرآن، یہ ان لوگوں کے لیے آیت سبق ہے۔ اب یہ آیت ہے، اب اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو آپ ایک گناہ کام کریں گے، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہو سکتا، عمل جائز نہیں ہے۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے تلاوت نہیں ہے مگر اس پر عمل ہے۔ میں نے پچھلی درس میں بتایا تھا
کہ جو شادی شدہ زنا کرنے والا عورت اور مرد اس کو سنساری کی جو سزا ہے، یہ قرآن میں آیت نہیں ہے، وہ آیت قرآن سے منسوخ ہے لیکن عمل اس پر ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے اللہ ہی کی ذات ہے، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے مطابق جہاں پر مرضی منہ کر کے نماز پڑھو، اس آیت سے تو یہی بظاہر سمجھ آ رہی ہے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جہاں مرضی منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہے کیونکہ دوسرے سپارے میں اللہ رب العالمین نے دوسرے سپارے میں پہلی صفحے پر وہ آیت ہے کہ اے حبیب عام قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ آپ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیں۔ اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے جہاں مرضی رخ کرو، اور وہ آیت بتا رہی ہے کعبے کی طرف کرو۔ یہ آیت منسوخ ہے، وہ ناسخ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ یہ آیت صرف تلاوت ہوگی، اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیت یہاں تو خالی ترجمہ لکھا ہے، اب جو بندہ کہے میں خود قرآن سمجھ لوں گا، اگر وہ اس پر عمل کرے گا وہ گناہ کرے گا، کیونکہ اس کے مطابق تو آپ ادھر رک کر کے چاہے نماز پڑھو چاہے ادھر پڑھو۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں تھی، یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر اب ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دو صحابہ رات کو کہیں سے آئے، تو اس زمانے میں چونکہ جدید سسٹم تو تھا نہیں، لوگ آسمان کے ستارے دیکھ کر یا سورج دیکھ کر قبلے کا تعین کیا کرتے تھے۔ اب رات کا وقت تھا، تھے بھی بادل اور آسمان پر ستارہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ستارے کی چال دیکھ کر پہچان جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے۔ اب مدینہ المنورہ میں وہ صحابہ پریشان ہو گئے، یار نماز بھی عشاء کی پڑھنی ہے، اندھیرا بھی ہے، تو انہوں نے کہا ان کا دل جس طرح مائل ہوا انہوں نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی۔ صبح دیکھا تو وہ قبلہ نہیں تھا، صبح دیکھا تو مشرق کا وہاں سے سورج نکل رہا ہے۔ پریشان کو حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے ایسی نماز پڑھ لی ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا کہ اپنے غلاموں سے کہہ دو مشرق کی طرف منہ کرو چاہے مغرب کی طرف، اللہ تمہارا دل دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا دل دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رات میں غلطی سے نماز پڑھی تھی، لیکن نیت ان کی یہ تھی کہ ہم قبلے کا رخ کریں، انہوں نے اپنی طرف سے قبلے کی طرف تعین کیا تھا لیکن وہ قبلہ نہیں تھا، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا کہ تم چاہے مشرق کرو مغرب کرو، جہاں پر بھی کرو گے اللہ ہی کی ذات ہے اس طرف، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کی قدرت ہے اس طرف۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور نمبر 2 پر یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نوافل پڑھتے ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھ کر نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے جب آپ نماز کی نیت کریں گے تو رخ اس کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، چاہے بعد میں ٹرین میں ہے یا بس میں ہے یا آپ کسی اور سواری پہ بیٹھے ہیں، چاہے جہاز میں ہیں، بعد میں چاہے اس کا رخ بدل جائے سواری کا، اس کا گناہ آپ کو نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نفلی نماز کے لیے اجازت ہے۔ اور نمبر 3 پر صلاۃ الخوف، جب جہاد کے اندر صفیں بندھی جاتی ہیں، اس حالت میں چونکہ ایک جدوجہد ہوتی ہے تو مجاہدین کو اجازت ہوتی ہے کہ پہلے رخ قبلہ کی طرف کرے، بعد میں چاہے پھر جائے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن آپ مقامی ہیں، جنگ بھی نہیں ہے، سفر بھی کوئی نہیں ہے اور قبلے کی طرف رخ بھی آپ ہے، تو آپ اس آیت پر اگر عمل کریں گے تو آپ گناہ کریں گے، کیونکہ یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ آیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو آپ سیدھا قرآن پڑھی جا رہے ہیں، سیدھا عمل کری جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں، اس کی ڈیٹیل میں جا کر دیکھنا پڑے گا یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ہم آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں مجبوری میں نے آپ کو بتا دی، یا تو صلاۃ الخوف ہے یا نفل کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس حالت میں بقایا یہ ان 2 صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ
لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اپنے لیے بنا کے رکھی ہے، عیسائی اور یہودی، وقال النصارى، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ کہتے وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولد سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، لیکن جو کچھ زمین میں ہے یا آسمان میں، چاہے نبی ہو، ولی ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، وہ ساری اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے یا آسمان میں وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ کل اللہ قانتون، اور سب کو اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے بس، کیونکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دونوں اللہ میرے بیٹے نہیں ہیں، میں تو پاک ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ تو میں مجھ سے کوئی اولاد ہے، نہ تو میں کسی کی اولاد ہوں۔ اللہ پاک ہے اولاد ہونے سے اور اولاد بنانے سے، بقایا سب کچھ اللہ ہی کی ذات کے پیداوار ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، ہر چیز کو بغیر دیکھ کے پیدا کرنے والا۔ آپ کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہوگی نا، آپ چاہے اس چیز کے بنانے والے کے پاس چلے جائیں، جب تک اس کی کوئی ایک نمونہ اپنا دکھا دے تب تک وہ چیز نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بدیع ہے، بدیع کا مطلب ہوتا ہے بغیر کوئی نمونہ دیکھے کوئی چیز کو پیدا کر دے۔ کیسے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ چاہتا ہے بنانے کا تو فرماتا ہے کن فیکون، اللہ کن فرماتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے پہلے کوئی چیز دیکھے اور پھر اس کو بنائے، اللہ جب کن کہتے تو ہو جاتا ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرے۔ حضور جب اپنی دعوت پیش کرتے تھے کفار مکہ پر تو وہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو ہم سے خود بات کرے، ہم پھر اس پر ایمان لائیں گے، یا ہمیں کوئی نشانی اللہ دکھائے، کوئی معجزات دکھائے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم، تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کہی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی معجزہ دکھاتا ہے تاکہ یہ یقین کر لیں، لیکن یہ پھر بھی یقین کرنے والی قوم نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ ہاں نبوت کی نشانیاں صحابہ نے بعض نے وہ بھی سب نے نہیں، بعض صحابہ نے نبوت کی نشانی کے طور پر کچھ باتیں پوچھی ہیں حضور سے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ وہ صحابہ تھے جو پہلے یہودیت مذہب میں تھے پھر بعد میں اسلام میں آئے، تو حضور سے پہلے نبوت کی نشانی پوچھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبوت کی نشانیاں پوچھی لیکن معجزات طلب نہیں کیے۔ لیکن جو لوگ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے منافقین، دل میں ان کے کجی تھی، دل میں ٹیڑھا پن تھا، ایمان نہیں لا سکے، پیچھے نمازیں پڑھی، جہاد پہ جاتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان نصیب نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جنہوں نے ایک عام آدمی سمجھا تو رب العالمین نے ان کو ایمان نصیب نہیں کیا، اور جنہوں نے اپنا آقا مولا تصور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو صدیق اکبر بنا دیا، اور ایسے کرنی بنائے، حضرت عمر فاروق بنائے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بن دیکھے حضور پر ایمان لائے۔ تو بن دیکھے کیا گیا سودا کچھ اور ہے، دیکھ کر سودا کچھ اور ہے۔ وہی بہلول دانا تھے، دجلہ کے کنارے پاؤں سے مٹی کا گھر بنا کر تو آواز لگاتے تھے کہ کوئی ہے کہ جنت میں گھر خرید لے۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی تھی خلیفہ ہارون رشید کی، وہ اس نے کہا کہ
بہلول دانا آپ یہ کتنے کا بیچ رہے گا؟ کہا 2 درہم کا۔ تو زبیدہ خاتون نے اس نے 2 درہم دے دیے۔ تو ہارون رشید نے کہا تم ایسے پیسے ضائع کر رہی ہو۔ کہا کوئی بات نہیں، بہلول دانا 2 درہم کا جنت میں گھر بیچ رہا ہے تو لے لیتی ہوں۔ رات کو سویا تو دیکھا خواب میں کہ بہلول دانا نے جو گھر دیا تھا وہ خواب میں نظر آ رہا ہے ہارون رشید کو کہ جنت میں دیکھ رہا ہے کہ گھر کے دروازے پر جنت میں لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون، یہ بیوی ہے ہارون رشید کی، یہ گھر اس کا ہے۔ تو اندر جانا چاہ رہا لیکن جنت کا جو فرشتہ تھا اس نے جانا نہیں دیا۔ اس نے کہا یہ دنیا میں بیوی کی چیز شوہر استعمال کر سکتا ہے لیکن جنت میں جس کے نام ہے اسی کو ملے گی۔ اس نے جب صبح اٹھا تو بھاگتا بھاگتا بہلول دانا کے پاس کہا جی میں یہ 2 درہم دو اور مجھے بھی گھر دو۔ اس نے کہا کہ تم نے جو کل ریٹ میں نے لگایا تھا آج وہ ریٹ نہیں لگایا۔ کہا آج کیا ریٹ ہے؟ کہا آج تمہاری آدھی سلطنت آدھی بادشاہی مجھے دے دو تو تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ کہا یہ بہت مہنگا ہے۔ تو اس نے کہا بہلول دانا نے کہ دیکھ کر سودا کچھ اور ہے اور بن دیکھے سودا اور ہے۔ تو یہ صحابہ کا ہم نے بغیر دیکھے سودا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مقام رضا عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ ہے جن سے اللہ بھی راضی ہے اور وہ بھی رب سے راضی ہیں، اور بغیر دیکھے جنہوں نے سودا کیا ان کو یہ مقام ملا، اور جنہوں نے دیکھ کر سودے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ایمان نہیں، کیونکہ پہلی قومیں بھی یہی سوالات کرتی تھی انبیاء سے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا میں لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، جو انکار کر رہے ہیں کرتے رہے، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آپ ایک حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گیا، بس اتنا حجت پوری کرنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، اگر پہنچا دیا تھا تو بری ذمہ ہے۔ یہی کام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کہ کربلا کے میدان میں آپ جب آخری وقت میں آپ اکیلے رہ گئے تو اس وقت بھی یزیدیوں کو کہا کہ مان جاؤ ایسے کام نہ کرو، اس نے کہا نہیں یزید کی تم بیعت کرو گے تو ہم نے جانا ہے یہاں سے، ایسے نہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا میرا کام تھا کہ تمہاری حجت پوری کر دوں تاکہ قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ امام حسین نے آخری وقت میں بھی ہمیں نہیں بتایا ہے۔ تو بتا دینا کام ہے، آپ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے رستے پہ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو عطا فرما دے۔ آخری آیت ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ کبھی بھی ہرگز یہودی اور عیسائی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ آج کے مسلمان کے لیے بھی یہی آیت ہے کہ عیسائی اور یہودی کبھی بھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کب خوش ہوں گے؟ امریکہ کب خوش ہوگا، اسرائیل ہم سے کب خوش ہوگا؟ جب حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب ہم ان کے نظام کے مطابق چلیں گے۔ آج ہم سے مسلمانوں سے یا ان علماء سے امریکہ یا اسرائیل اس لیے نالا رہتا ہے، ناراض رہتا ہے کہ یہ اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں، اسلام کے نظام کی بات کیوں کرتے ہیں، جب اسلام کے نظام یہودی اور عیسائی، آپ ان کے ممالک میں چلے جائیں مسجدیں آپ کو وہاں بھی ملیں گی، وہاں بھی آپ کو اللہ رسول کا نام لینے والے ملیں گے، لیکن جب آپ ان کے سامنے اسلامی نظام کی بات کریں گے وہ ان کو برداشت نہیں ہوگی، اسلامی نظام کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانا چاہ رہا کہ اگر تم عیسائیوں کے مطابق کہنے کے مطابق نماز چھوڑ دو گے وہ خوش ہو جائیں گے، نہ، وہ نماز پڑھتے رہے وہ خوش رہیں گے آپ سے، آپ اپنی نماز پڑھیں، اپنا ذکر و فکر کریں، لیکن ایک اسلامی نظام کو لانے کی، نظام حکومت، اسلامی نظام حکومت کی اگر آپ بات کریں گے تو امریکہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟
امریکہ، اسرائیل، یہودی، عیسائی، ہر چیز مسلمان کی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلام کے نظام کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام کا اگر نظام آ گیا تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وہ قانون، قرآن کا وہ قانون وہ قائم ہو جائے گا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ هو الہدی، اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ذات ہے جو ہدایت دینے والی ہے، اور وہی ہدایت جس کو چاہے کرتا ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے سننے والے، اب یہ خطاب بظاہر تو حضور کے ساتھ ہے، لیکن یہ امت کے لیے بات ہے۔ اے سننے والے، اگر تو ان کی طریقے پر چلا، عیسائی یہودیوں کے طریقے پر چلا، جبکہ تمہیں اللہ کی طرف سے علم بھی آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا بھی دیا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ سے تجھے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ امت کو، یہ حضور کو آیت تو حضور پر نازل ہوئی ہے، لیکن یہ خطاب امت سے ہے کہ امت اگر دین کو چھوڑ کر، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنائے گی، غیروں کے مزاج کو اپنائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھنا اللہ کی ذات بڑی ولی و نصیر ہے، پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب انسان دین کو چھوڑتا ہے، دین کو سے اپنا رخ موڑتا ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اگر دین پر نہیں چل رہا تو اگر دین پر میں نہیں چل رہا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب ہمیں حلال، حرام، عذاب اور رحمت سب کچھ ہمارے سامنے عیاں کر دیا ہے، کھول دیا ہے، اور پھر بھی ہم دین سے رخ موڑیں، تو جب انسان دین سے رخ موڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں سے اس کو پٹواتا ہے۔ یہ جب چنگیز خان، ہلاکو خان کا عذاب آیا اس امت پر اور بغداد کو نیست و نابود کیا گیا، تو ہلاکو خان، اس کا پوتا، وہ حضرت علاؤدین خوارزمی، یہ وہ سلطان اور بادشاہ تھے کہ جس نے اس کا مقابلہ کیا تھا۔ جب بغداد کے بڑے بڑے نیک لوگ، صوفی درویشوں کو لائن میں کھڑا کر کے اس نے سر قلم کیے، تو ایک شخص وہ آیا علاؤدین حضرت سے، ہلاکو خان سے، اس کے بیٹے سے کہا، پوتے سے، کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے کہ تو اتنے بڑے لوگوں کو سر کاٹ رہا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ اس نے کہا کہ جب تم نے اللہ کے رسول کی تعلیم کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، دین سے اپنا رخ موڑا، تو اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں پٹوایا۔ کہاں ہماری مثال، ہم ٹھیک ہے برے ہیں، ہم نے بہت لوگوں کو 16 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے اور ان کے سروں کے مینار بنائے۔ اور اس نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص اپنا ریوڑ رکھتا ہے اور اس میں ریوڑ کے اندر سے کوئی بکری باہر نکل جائے تو اس کے پیچھے وہ کتا لگاتا ہے تاکہ وہ ریوڑ کے اندر آ جائے۔ ہم بھی ایسے یہ کتے ہیں کہ جو تمہارے پیچھے اللہ نے لگایا تاکہ تم واپس اپنے نبی کے دین پر آ جاؤ۔ آج پورے دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے، مار کھا رہے، اصل میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تم دین پر آؤ گے تمہارا غلبہ، تمہاری پاور تب ہی بڑھے گی کہ جب تم رسول اللہ کے دین پر آؤ گے۔ اگر تم اس دین سے دور ہٹو گے تو یہی جو چنگیز خان، ہلاکو خان جیسے عذاب ہے یہ امت پر آتے رہیں گے۔ آج آپ سمجھتے ہیں افغانستان، عراق، شام، برما، فلسطین، غزہ کے اندر جو مسلمانوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، کشمیر کے اندر خون بہائے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی انہوں نے اپنے نبی سے جب تعلق توڑا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے غاصبوں اور ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اور یہ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جب امت کسی اپنے دین کو چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے کہ جو ان کو صبح بھی عذاب دیتے ہیں، شام کو بھی عذاب دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر حکمران ایسے آ گئے، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ حضور کی حدیث ہے اعمالکم اموالکم، حضور نے فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تم اپنا عمل اچھا کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اچھے حکمران نازل کرے گا۔
اور ایک اور اس کے بارے میں تابعین کا دور تھا، تو حجاج بن یوسف، ایک شخص نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو کچھ خدا کا خوف کر، تم مسلمانوں کو اتنا قتل کرتا ہے، تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ حکومت نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے سب جانتا ہوں میں کہ عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، ان تمام کی میں سیرت اور کردار کو جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے تم آج یہ تو کہتے ہو کہ حکمران عمر جیسا آ جائے، کبھی تم اگر میں حجاج بن یوسف کہا میں وعدہ تم سے کرتا ہوں تم آج کے دور میں ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاتا ہوں۔ کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، تم عبداللہ بن مسعود بن جاؤ، میں عثمان غنی بن جاؤں گا۔ فرمایا کہ تم نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسے بن جاؤ تو میں علی مرتضیٰ جیسا نظام حکومت لے کر آؤں گا۔ آج ہر طرح سے خرابی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جب اعمال درست ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر اللہ طبقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا رحمن الرحمین، قرآن مجید فرقان حمید کا 14واں رکوع بیان ہوا، سنا گیا، سمجھا گیا، اس کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین سے، بغاوت سے محفوظ فرما، دین کے ساتھ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، تمام کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی